بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے جن کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے من الجنۃ والناس سورۃ الناس میں وسواس خناس اور جن و انس کے درمیان میں خناس کی وجودگی اور اس کے وسوسوں کے متعلق گفتگو کو مطالعہ کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم ملاحظہ کریں گے کہ وسوسے کتنی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کیا اس کے مراتب ہیں۔ وسوسے کا تعلق انسان کی باطن کی دنیا کے ساتھ ہے، اور شیاطین جو ان وسوسے انسان کے وجود میں ڈالتے ہیں اس کے منبع بھی ہم نے پڑھا کہ وہ 3 منبع ہیں۔ ایک انسان کا اپنا نفس ہے کہ اگر نفس وسوسہ پیدا کرے تو اس کو حواجز سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، حواجز یا خواطر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا منبع ہے انسانوں میں جو خناس ہوتے ہیں وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اور تیسرا منبع ہمارے پاس یہ بیرونی منبع ہے، اور تیسرا منبع ہے جن بھی انسانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کیسے وسوسہ انسان کے اندر ڈالتا ہے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جن مختلف صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام بیان کیا جاتا ہے جس سے انسان کو یہ علم ہوگا کہ کس طرح سے اس کے نفس کے اندر وسوسے برپا ہوتے ہیں۔ وسوسے کی اگر شناخت نہ ہو، انسان اپنی زندگی میں صحیح عمل کو کبھی اصلاً وجود نہیں دے سکتا، ممکن نہیں ہے۔ حق اور باطل میں اختلاط اسی بنیاد کے اوپر ہے۔ انسان کا شہوات کے اوپر، شہوات کا غلبہ انسانی نفس میں اسی بنیاد پر ہے۔ غضب اور غصے کا، انتقام کا جذبہ اسی بنیاد پر ہے۔ یہ وہ اساس ہے کہ جسے انسان کو حل کرنا چاہیے کہ اس کی جتنی کم معلومات اتنا انسان بھی خطرے میں، اس کا گھرانہ بھی اور اس کا معاشرہ بھی خطرے میں ہے۔ وسوسے کے حوالے سے، جنات کے وسوسے کے حوالے سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام بیان کیا ہے جو کہ اس دور کی معروف ایک شخصیت محقق کراجکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، 5ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے کنز الفؤاد ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ ذکر کرتے ہیں شیخ مفید کا یہ کلام۔ شیخ مفید کا یہ کلام بعد میں آنے والے تمام بزرگ علماء نے نقل کیا ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا اس طرح دیگر محدثین ہیں۔ شیخ مفید نے ذکر کیا فی کیفیت وسوسۃ الجن للانسی، جن کا انسان کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کیفیت۔ کیونکہ آج ہماری گفتگو وسوسے سے، ہم اس سے مربوط 3-4 درس پڑھ چکے ہیں، البتہ جنات کے پہلو سے، کیونکہ موضوع جب جنات ہے قرآن کریم کی روشنی میں تو جنات ہی کے پہلو کو ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جن کا انسان کے اندر وسوسے ڈالنے کی کیا کیفیت ہے، انداز کیا ہے، کیسے جن انسان کے وجود میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز وہی ضروری ہے جو ہم آغاز درس میں جن کی ماہیت اور اس کی حقیقت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جیسے گزشتہ سال ہم نے ملائکہ کے بارے میں پڑھا تھا، اس سال جن کے حوالے سے ہم نے ملاحظہ کیا کہ جن وہ جسم بھی رکھتا ہے اور روح اور نفس بھی رکھتا ہے، لہذا اجسام وہ رکھتے ہیں، اور ہماری آنکھ، حواس خمسہ، وہ اجسام کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کون سے اجسام؟ وہ اجسام جو کہ کثیف ہیں، وہ اجسام جو کہ لطیف نہیں ہیں، گاڑے ہیں، مضبوط ہیں، موٹے ہیں۔ لطیف اجسام کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کسی نے اپنی آنکھوں سے جن براہ راست دیکھا ہے اس کے جسم سمیت تو یہ اس کا اشتباہ ہے، کوئی جن اس طرح نظر نہیں آتا، مگر یہ کہ جن کوئی صورت اختیار کر لے تو تب ہماری آنکھ اسے
دیکھ سکتی ہے، لطیف جسم کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ بہرحال آگے دیکھیں، بِأَنَّ الْجِنَّ أَجْسَامٌ، شیخ مفید نے پہلی بات یہ نقل کی کہ جن کیا ہے؟ جسم رکھتا ہے، رِقَاقٌ لَطَّافٌ، رقیق اور انتہائی لطیف اس کا جسم ہے، فَيَصِحُّ أَن يَتَوَسَّلَ أَحَدُكُمْ بِرِقَّةِ جِسْمِهِ، لہٰذا یہ بات صحیح ہے جنات کے لیے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے اس رقیق جسم کے ساتھ کسی جگہ پر بھی پہنچ سکتا ہے، اس رقیق جسم کے ساتھ کہیں پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ وَلَطَافَتِهِ إِلَى غَایَةِ سَمْعِ الْإِنسَانِ، اور بہت لطیف ہونے کی وجہ سے انسان کے کانوں میں سرگوشی بھی کر سکتا ہے، محسوس نہیں ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ میرا خیال ہے، یہ میرا توہم ہے، گمان ہے، یا میرے اندر کا یہ ایک تصور ہے، لیکن اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی کے خود عمل کی پر اگر آپ توجہ کریں تو اس سے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ کسی کی بات کو پوری توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے قریب جسم کے ہونے کا احساس اس طرح نہیں ہوتا کہ پوری توجہ ادھر ہو، صرف بات کے اوپر آپ کا، اس کی گفتگو کے اوپر ساری کی ساری توجہ ہوتی ہے۔ بہرحال آگے پھر لکھتے ہیں کہ وَنِہَایَتُهُ فَيُوقِعُ فِيهِ كَلَامًا، بالآخر جن کیا کر لیتا ہے؟ پھر انسان کے وجود میں، باطن میں ایک کلام کو ڈال دیتا ہے، يَلْبِسُ عَلَيْهِ إِذَا سَمِعَهُ وَيَشْتَبِهُ عَلَيْهِ بِخَوَاطِرِهِ، اور انسان جو سنتا ہے اسی کو تصور کے طور پہ اختیار کر لیتا ہے، اسی کو تصور لباس بنا دیتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ خیالات، مشتبہ خیالات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ لِأَنَّهُ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ وُرُودُ الْمَحْسُوسَاتِ مِنْ ظَاهِرِ جَوَارِحِهِ، کیونکہ وہ محسوسات کے طریقے سے انسان کے وجود کے اندر اس طرح داخل نہیں ہوتا کہ انسان کے ظاہری جوارح کے اندر داخل ہو کے کوئی چیز انسان کے وجود کے اندر منتقل کرے، لہذا وَيَصِحُ أَن يَفْعَلَ هَذَا بِالنَّائِمِ وَالْيَقظَانِ جَمِيعًا وَلَيْسَ هُوَ فِي الْعَقْلِ مُسْتَحِيلًا، لہذا یہ صحیح ہے کہ جنات اسی طریقے سے سرگوشی کر سکتے ہیں، بات انسانی قلب کے اندر، انسانی نفس کے اندر منتقل کر سکتے ہیں، اور سوتے ہوئے جاگتے ہوئے ہر دو صورتوں میں یہ عمل انجام پا سکتا ہے، اور اس میں کوئی عقلی طور پہ کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، عقلی طور پہ کوئی اس میں معنی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا جو انہوں نے ذکر کیا۔ ہم اس جگہ پہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جنات، جیسے کیونکہ قرآن نے تو واضح کہا من الجنت والناس، قرآن میں تقریباً 2 جگہ پہ جن کی جمع جنتن آئی ہے، جنات اردو میں چلتا ہے، کلمہ جنات عربی کا کلمہ اس طرح سے رائج کلمہ نہیں ہے، اسی طرح سے اور کوئی جمع بھی جنات کی استعمال نہیں ہوئی، جنتن استعمال ہوا ہے۔ وسوسے کی اگر نوعیت کے اوپر آپ دیکھیں، انس اور جنس، جو یعنی جن اور انس جو انسانی وجود میں وسوسے ڈالتے ہیں، وسوسے کا انسان کو ظاہری طور پہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا وسوسہ ہے، یہ میرا تخیل ہے، یہ میرے اندر کوئی چیز جذبات کے ساتھ ڈالی گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے باطنی نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ ابھی ہماری گفتگو کی دسترس سے باہر ہے کہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، فلسفے کا بھی، عرفان کا بھی، اخلاق کا بھی، کہ آج کل فلسفہ نفس کے عنوان سے اس بحث کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، کہ اگر آپ طلاب خود اس کے لیے زحمت اٹھائیں تو بڑا زندگی کے اعتبار سے دلچسپ پہلو ہے، کیونکہ جو اس موضوع کو نہیں جانتا اس کے لیے نہ اپنا وجود حل ہوتا ہے، نہ فیصلے اس کے لیے سامنے حل ہوتے ہیں، اور نہ وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا بہتر طور پہ تشخیص دے سکتا ہے امور کے اندر جو اختلافی امور آتے ہیں، مثلا گھرانے کے مسائل ہیں، مثلا اپنے روزمرہ کے امور ہیں، یا دیگر اس طرح سے امور ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے کو خود دقت کے ساتھ ضرور مطالعہ کریں۔ فلسفہ نفس کے عنوان سے اسے پڑھایا جاتا ہے، اور ابن سینا نے اس کو بہت تفصیل سے کھول کے بیان کیا ہے، لیکن اخلاق میں جو ذکر ہے یہ سب سے شاندار ہے، حتیٰ کہ عرفاء نے بھی جو ذکر کیا ہے اس سے بہترین اگر کہا جا سکے کلام تو وہ علماء اخلاق نے اخلاقی کتب میں ذکر کیا، کیونکہ اخلاق کا ایک موضوع ہی یہ والا موضوع ہے کہ وسوسہ کسے کہتے ہیں۔ عرفان تو اللہ کی معرفت، قرب الہی اور محبت الہی کے باب سے گفتگو کو پیش کرتا ہے،
لیکن علم اخلاق اپنا اساسی موضوع اسے سمجھتا ہے۔ اس میں آپ کی خدمت میں مختصر سے اشارتاً ایک دو نکات بیان کر کے وسوسے کے متعلقات کہ وسوسہ کن کن چیزوں کے بارے میں انسان کو آتا ہے اور کیسے آتا ہے اور پہچان لیتا ہے بعض اوقات انسان، لیکن اس کا نفس اسے سنبھالا نہیں جا رہا ہوتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی اگر پہچان ہوگی یہ پھر ایک کامیابی کا مرحلہ ہے، اگلا ناکام ہو رہا ہے اس کا علاج وہ ڈھونڈ لے گا۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے تمسک کرے، قرآن کریم کی آیات سے تمسک کرے، اور یہ موضوعات قیمتی بھی موضوعات ہیں، اس لیے کہ بالآخر عدو مبین شیطان ہے، جتنے بھی مسائل ہیں وہ شیاطین کی وجہ سے ہی ہیں۔ اور پہلا شیطان ہم پڑھ چکے ہیں کہ کان من الجن، ابلیس ہے، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے امر سے فسق کیا، پھر اس کی نسل آگے بڑھی کہ اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، کثرت ازدواج کی وجہ سے اولاد ہے، اور اولادوں میں سے بعض مومن ہوئے، ایمان بھی لائے، کہ وہ جن کا واقعہ، حام کا واقعہ آپ تفصیلی پڑھ چکے ہیں۔ شیطان اگلے مرحلے میں اپنے نیرو بڑھاتا ہے، افراد بڑھاتا ہے۔ ولایت دو ہی پھر رہ جاتی ہیں، ایک ولایت الہی ہے، ایک ولایت شیطان ہے۔ ولایت شیطان میں آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ گرفتار ہو کے آتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، مراحل ہیں اس کے۔ آج یہ جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کو وہ مراحل ابتدائی معلوم ہو جائیں گے۔ انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، خیال دیا ہے، انسان کے اندر قوت واہمہ، وہم کی قوت موجود ہے، حافظے کی قوت موجود ہے، حص مشترک بھی آپ جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ایک اچھا جم، ایک عالم دین ہے، انہوں نے کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، لیکن بڑا اچھا جم کیا ہے انہوں نے۔ جو جم کیا، چارٹ بنایا ہے، وہ مجھے زیادہ جامع لگا ہے۔ انہوں نے اس ساری گفتگو کو جو اندرونی سسٹم ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ بعض قوتیں علمی ہیں، علامہ، علم لے کے آتی ہیں، معلومات پہنچاتی ہیں، ادراکات کا کام کرتی ہیں، ادراک سے وابستہ ہے۔ بعض قوتیں عملی ہیں، عمل کے اوپر ابھارتی ہیں۔ عقل کے اعتبار سے تو علماء نے تقسیم کی کہ ایک عقل عملی ہے، ایک عقل نظری ہے۔ عقل نظری یعنی وہ عقل جس کے ذریعے سے آپ دقیق معلومات حاصل کر لیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقل نظری۔ اور ہر وہ چیز جس کے اوپر عقل کہتی ہے اسے انجام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اسے کہتے ہیں عقل عملی۔ بعض لوگ عقل نظری میں بہت قوی ہوتے ہیں، بڑی دقیق باتیں پڑھ لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں، درس بھی دے لیتے ہیں اور بڑے عمیق طریقے سے فکر رکھتے ہیں، لیکن عقل عملی ان کی خاص مضبوط نہیں ہوتی، تشخیص صحیح نہیں دے سکتے اس عمل کو انجام دینا چاہیے یا انجام نہیں دینا چاہیے۔ یہ مسائل بالخصوص ان علماء میں زیادہ ہیں کہ جو اجتماعی زندگی بسر نہیں کرتے، اجتماعی اور سیاسی تفکرات سے جو عاری رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ عقل عملی کے اعتبار سے تشخیص نہیں دے سکتے کہ اس عمل کو انجام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ عقل عملی اور علمی دونوں کو لیں تو ایک جامع شخصیت ہے، یک طرفہ ایک جامع شخصیت نہیں ہے، لیکن یہ بحران شخصیات میں رہ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ان دونوں جنبے آگے بڑھانے چاہیے۔ اجتماعی زندگی انسان کی بہت تربیت کرتی ہے، بہت تربیت، اگر استقامت دکھائے۔ مثلا میں چند پہلو آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، اجتماعی زندگی کیسے تربیت انسان کی کرتی ہے۔ جہاں پہ بھی چند افراد مل بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جہاں وہ خوشگواری کے لمحات گزارتے ہیں، ناگواری بھی جنم لیتی ہے، کیونکہ معصوم زبانیں تو نہیں ہیں ہماری، ادھر سے وسوسے بھی انسان کے ساتھ ہیں، شیاطین بھی اپنا کام انجام دیتے ہیں، لہذا ناگواری کی صورت میں اس کو بہت سارے خیالات کا مقابلہ اپنے اندر کرنا پڑتا ہے۔ یار یہ تو میرے بارے میں ایسا سمجھ رہا تھا، اس نے تو یہ بات کی اسی وجہ سے تھی کہ یہ میرے ساتھ اس طرح سے کرے۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے، یعنی کوئی اگر اس سے پاک اور پاکیزہ ہے تو فقط وہی فرد ہے کہ قد افلح من زکاہا، وإلا ہم سب کے اندر کی دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں انتہائی سوء ظن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن وہ اجتماعی زندگی میں جب ڈٹا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے یہ گمانات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، دور ہوتے چلے جاتے ہیں یہ گمانات۔ لہذا آپ نے دیکھا ایک فائدہ، وہ اپنے سوء ظن پہ عمل نہ کرے۔ یہ نہیں ہوگا کہ نہ لڑے، ہو نہیں سکتا کہ نہ لڑے، کئی جگہوں پہ امپریشن دے گا، اظہار کر دے گا، نادم ہو جائے تو اصلاح ہو جائے گی، نادم نہ ہو تو اپنی
بد صفت کے اوپر محکم ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اجتماعی دنیا سے فرار انسان کے اندر نقائص پیدا کرتا ہے، استقامت انسان کے اندر سوء ظن کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر دے گی۔ بعض اوقات انسان غلط فیصلے کر جاتا ہے اپنی زندگی میں، بیجا اس نے اقدامات کر دیے۔ یہ اجتماعی دنیا مستقبل میں اس کے سامنے صحیح رخ کو آشکار کر دے گی۔ اگر وہ اجتماعی دنیا ترک کر کے چلا جائے، وہ فیصلہ اپنا نہیں درست سمجھ سکے گا۔ اسی طریقے سے اجتماعی دنیا انسان کے اندر خدمت کثیر کا موقع دیتی ہے، کیونکہ جس جم میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ ایک بہت بڑا کوئی سٹیٹس نہیں رکھتے، یقیناً آپ کے عمل کی ادھر زیادہ ارزش بھی ظاہری طور پہ نہیں ہے، آپ کی شخصیت کی قدردانی بھی زیادہ ادھر نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پہ کام کرتے رہیں گے، اس کام کی وجہ سے ایک آپ کے پاس آخرت کا سرمایہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے، دن گزر جاتا ہے، انسان نے جو کیا ہے اسی کو وہ آگے کاٹے گا، اس لیے بونے کا دن یہی ہے۔ تو اس نے خدمت خلق کو بویا، اس نے اخلاق کو بویا، اس نے اپنے اندر کو قابو کرنے کو حاصل کیا۔ دیکھیں کتنی اجتماعی دنیا انسان کی تربیت آگے کرتا چلا جاتا ہے اگر وہ اصلاح کی طرف توجہ رکھے۔ بس آپ نے ادھر عقل عملی کی حیثیت اور اہمیت کو جانا کہ اجتماع سے کٹ جانا، خانقاہی ایک رخ اختیار کر لینا، یا صرف اپنے 4-5 بندوں کا ایک گروہ بنا کے فقط بیٹھ جانا، یہ انسان کے تنزلی کا شکار ہے، پستی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ اعلیٰ اخلاق سے آگے بڑھے، سوء ظن کو اندر قابو کرے انسان۔ اور بہت سارے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، تنہا پاتا ہے انسان، یہاں تک کہ اتنا تنہا ہوتا ہے، اتنا تنہا اجتماعی دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں آگے بڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ اگر وہ اجتماعی دنیا میں قدم نہ رکھتا اور وہاں پہ استقامت نہ دکھاتا، آگے قدم بھی اس کے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال آئے، اب اس کو تقسیم کس طریقے سے کیا ہے جو محقق کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک انہوں نے ادراکات، معلومات بتائی ہیں کہ جو علم کے حصول کا باعث ہے، اور ایک عمل کی طرف، البتہ اس بحث کے دائرے میں رہتے ہوئے علم اخلاق اور خیالات اور خواطر کے مباحث کے اندر انہوں نے ذکر کیا جو ہمارے ہیں ادراکات کا باعث بنتے ہیں، معلومات لینے کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سب سے اول ہے عقل، دوسرا خیال، تیسرا وہم، چوتھا حصے مشترک، پانچواں یہ سوار ہے ہمارے حواس خمسہ ظاہری۔ مختصر اگر کریں تو کہہ سکتے ہیں حواس خمسہ ظاہری اور باطنی اور عقل، یہ سارے کے سارے ہمارے اندر معلومات کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ حواس خمسہ میں بھی آپ آگے بڑھ جائیں، ہضم ہونے کی قوت، چکھنے کی قوت، نگلنے کی قوت، یہ ساری کی ساری قوتیں یہ ہمیں معلومات پہنچا رہی ہیں، لیکن اس میں 2 قوتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو عمل کی طرف ابھارتی ہیں، ایک قوت شہوانی ہے اور ایک قوت غضبیہ ہے۔ قوت شہوانی ہے یا قوت غضبیہ ہے۔ اگر ہم علماء اخلاق کی زبان میں بات کریں تو جس طرح پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنا، انسان 4 عناصر سے مل کے بنا ہے۔ اگر ان عناصر میں آپ ایک کو کم کر دیں یعنی ختم کر دیں تو وہ انسانی ترکیب نہیں رہے گی باقی۔ پہلا ہے عقل، دوسرا ہے شہوت، تیسرا ہے غضب، چوتھا ہے وہم۔ وہم کو بعض نے شیطنت بھی قرار دیا ہے۔ اچھا، انسان تب ہے کہ عقل غالب آ جائے، یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے سنیوں کے سارے فرقے شیعوں کے خلاف بعض اوقات جم ہو کے ریلیاں نکالنے لگ جاتے ہیں، یہ تینوں بھی اس طریقے سے، البتہ تشبیہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ منفی ہے، کیونکہ شہوت غضب اس کا تکمیل انسانیت میں ایک کردار ہے۔ اسی طرح برادری اور اخوت کا اہل اسلام میں تعلق ہے، سمجھانے کی غرض سے ہے کہ بعض اوقات عقل کے مقابلے میں تینوں جم ہو جاتے ہیں۔ اگر تینوں جم ہو جائیں یہ حیوانیت ہے۔ اگر عقل غالب نہ آئے، عقل وہ غالب کرنے کا کوئی ٹوٹکا ہمارے پاس نہیں ہے، طریقے ہیں، ٹوٹکا نہیں ہے، ایک آن میں عقل غالب آ جائے۔ ہر انسان نے یہ جنگ خود لڑنی ہے جسے جہاد اکبر کہا ہے، میں نے، آپ نے، ہر انسان نے خود لڑنی ہے۔ اور جس انسان کے پاس جتنا شعور ہے اتنی سخت جنگ ہے۔ نعمت اور نعمت ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک غریب کے پاس مال نہیں ہے، تمنا مال تو ہے نا اس کے پاس، برابر ہی زندگی بسر کریں، کیونکہ امیر بھی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا غریب کھا رہا ہے، تھوڑے سے فرق سے ہی کھائے گا،
تمنا ہی دونوں نے پالی بھی ہے، لہٰذا اس سے فرق نہیں پڑتا مال ہے مال نہیں ہے، ازدواج ہے ازدواج نہیں ہے، اولاد ہے اولاد نہیں ہے، صحت ہے صحت نہیں ہے، لڑائی ساری کی ساری تمناؤں سے ہے، خواہشات سے ہے، خیالات سے ہے، توہمات سے ہے، اس سے ساری کی ساری جنگ ہے۔ لہٰذا یہ جنگ روز کی جنگ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین شرح چہل حدیث میں کی ہے، شرح چہل حدیث کتاب معروف ہے، اس میں نفس کو ایک ریاست کا نام دیا ہے، اس ریاست میں لشکر کھڑے کر دیے گئے، لشکر عقل ہے، لشکر جہل ہے۔ ہر روز انسان جب شعور سنبھالتا ہے، جب شعور چلا جاتا ہے پھر الگ بات ہے، جب شعور ہے تو یہ جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں یہ تین غالب تب آ جاتے ہیں کہ جب عقل کو دبا دیں۔ عقل کی اللہ تعالیٰ نے تائید اور مدد کے لیے، کیونکہ عقل کا سسٹم یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس کو ایکٹیو کرو گے، فعال کرو گے، حرکت دو گے تو وہ حرکت میں آئے گی۔ شہوت اور غضب اور وہم، اس کے سیل ختم ہی نہیں ہوتے، اس کی بیٹری ہمیشہ ہی چارج ہے، وہ ہمیشہ ہی آن رہتا ہے، صحیح ہے۔ مثلا تصور کی ضرورت ہے، شہوانی عناصر انسانی نفس میں بعض اوقات بھڑک اٹھتے ہیں، تھوڑے سے وہاں میں انتقام یا کہیں پہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، محتاجی کا سامنا کرنا پڑا ہے، انسان اس وہم کے تصور کی بنیاد پہ غضب کی آگ کو بھڑکتا اپنے وجود میں پائے گا، دیکھے گا کہ غضب میرے اندر بھڑک اٹھا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ مطالعہ کیا کہ یہ چار عناصر ہیں، ان میں وہم سب سے خطرناک ہے۔ اگر علماء اخلاق و عرفان کی بات کی جائے اسے زیادہ کھول کے بیان کرنا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں اساسی ترین پہلو شہوت غضب اپنی جگہ پر ہیں، اس کی قباحتیں ہر انسان جان لیتا ہے اپنی زندگی میں۔ مثلا غضب کے عالم میں ہر انسان اپنے آپ کو مثل فرعون اور یزید پاتا ہے، اس کا نفس بتا رہا ہوتا ہے اگلے کے ساتھ یہ کر دو وہ کر دو فلاں کر دو۔ ہم جیسے غریبوں کے پاس طاقت نہیں ہوتی، طاقت ہو غضب کی وہی کیفیت ہو تو پھر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ یہ بھی لطف الہی ہے کہ اس نے بچا لیا، لیکن حقیقی انسان وہی ہے کہ وہ اس تپش غضب کو اپنے اندر قابو کرے، تپش غضب کو۔ اس کے طریقے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی کو ہم مطالعہ کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام نے، قرآن کریم کی آیات نے وہ کیا طریقے بتائے ہیں۔ لیکن شہوت کب بھڑکتی ہے؟ جب تصور پیدا ہو۔ غضب کب بھڑکتا ہے؟ جب تصور پیدا ہو۔ یہ تصور کیا ہے؟ یہ وہی وسوسہ ہے۔ اس لیے گزشتہ دروس میں بھی بار بار عرض کیا کہ وہ کلیدی چیز پکڑیں، وہ اصل چیز کہ جس کو پکڑ لیا تو پھر آگے حتماً بڑھے گا۔ جیسے اعمال کی دنیا میں وہ کیا ہے؟ ورع، حرام سے بچنا۔ اس امر کو پکڑ لیں، ترقی آپ کا نفس کرتا چلا جائے گا۔ باطن کی دنیا میں وسوسے کو پکڑ لیں، انسان شہوت سے بھی لڑنے میں کامیاب ہو جائے گا، غضب سے بھی لڑنے میں کامیاب ہو جائے گا، وہمیات کا بھی علاج کرنا شروع کر دے گا۔ سب سے سخت وہمیات ہیں اس میں، کیونکہ وہمیات جذبات لے کے آتی ہیں، وہمیات ہمیشہ جذبات کو ابھار کے آتی ہیں۔ خیال بیچارہ ٹھنڈا سادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہمیات لے کے بعض نے وہمیات اور خیال تخیلات کو ایک ہی گردانا ہے کچھ فرق کے ساتھ۔ ہم نے نام اس لیے مختلف رکھے سمجھا سکیں، اندر تو کوئی کیٹیگری جدا ہمیں نظر نہیں آتی اس کی، یہ خیال ہے، یہ وہم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، اندر تو ایک ہی قوتیں ہیں جو ہمیں احساس ہوتی ہیں۔ صرف بیان اور سمجھانے کی غرض سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ کہ یہ وہمیات تخیلات ہے، کیونکہ آپ نے وہمیات کی بھی تعریف یہی پڑھی کہ معنی جزیہ کا ادراک کرتے ہیں۔ آپ معنی جزیہ کی مثالوں پہ اگر غور و فکر شروع کر دیں، وہ ساری کی ساری جذبات سے وابستہ ہیں، محبت ہے، نفرت ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں۔ خلاصہ کلام کہ آپ نے اب یہ انسان کی ترکیب کو مطالعہ کیا، عقل کے خلاف یہ ڈٹ کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو ارادے کے اوپر فعال قرار دینے کی زحمت میں ہمیں ڈالا ہے، لیکن اس کی تائید کے لیے بہت ساری چیزیں بھیجی ہیں۔ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا ہے، ضمیر ہمارے وجود میں رکھ دیا ہے، وجدان اور ضمیر، حوادث اور عبرتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں تاکہ عقل کی مدد اور تائید ہو۔ اب وسوسہ کیا کرتا ہے؟ چاہے انس کرے یا جن، جن کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا۔ جن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسانی شکل دھار کے آ جائے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں انسان سے گفتگو کر رہا ہوں، جیسا کہ ہم واقعات اہل بیت علیہ السلام کے پڑھ چکے ہیں کہ مومن جن سے کیا ہمارا تعلق ہونا چاہیے؟ برادری کا تعلق ہونا چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔
وہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ روایات نے کہا ہے کہ اخوانکم من الجن، یہ تمہارے جنات میں سے بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس بعض روایات کی بدولت شر والے جن ہیں، ان کا دائرہ کار بڑا ہے۔ جنات شکلیں اختیار کر لیتے ہیں مختلف، انسان وہ جب شکل اختیار کرے تو تب اسے دیکھتا ہے، وَإِلَّا ہوا کی مانند ہے۔ ہوا جب اڑتی ہے، گرد و غبار آتا ہے، آندھی طوفان آتا ہے، جس طرح آپ کو آندھی طوفان میں آسمان میں بعض اوقات کالے رنگ کے آپ کو ہلکے سے عکس یا لکیریں ٹائپ دکھائی دیتی ہیں، آپ یہ کہہ لیں جن کے جسم کو گاڑھا کر دیا جائے تو کچھ اسی طرح کا دکھائی دے گا، اگر ہم ایک فرضی طور پہ تصور بھی کریں۔ وَإِلَّا وہ لطیف جسم میں نظر نہیں آئے گا، وہ اپنے آپ کو کسی رنگ روپ میں ڈھالے گا، حیوانوں میں ڈھال سکتا ہے، انسانوں میں ڈھال سکتا ہے، سامنے گفتگو کر سکتا ہے۔ بہرحال وسوسہ نفس کے علاوہ ہو، بیرونی سبب ہو، تو یہ جن اور انس ہیں۔ انسان اندر اس کے ڈالتے ہیں، آپ گزر رہے ہیں بازار سے، ایک آواز آ رہی ہے، جی یہ تو اس طرح سے ہے، آپ کہیں گے یار یہ شکر ہے میں نے سن لی، اور پھر وہ الٹا کام کر دیا کہ جو اس آواز نے چاہا، بدحواس کر دے گا۔ مثلا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے، بدحواسی، ایک منظر کشی میں بدحواسی پھیلا دے گا۔ لہٰذا یہ شیاطین انسانوں کے زندگی میں اس اعتبار سے اثر انداز ہیں، جن زندگی میں اتنے اثر انداز نہیں ہیں، جو ہمارے یہاں ایک مفہوم کھینچ دیا گیا، ہر ناکام بندہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس کا صحرا باندھ دیتا ہے، یہ جن نے کیا۔ ہر وہ خاندان کے الٹے سیدھے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ کہتا ہے نہیں یہ بھی جن نے کیا ہے۔ انسان اپنی غفلتیں اور اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے جن کی طرف نسبت دے دے تو اس سے تو وہ نہیں ہوگا مسئلہ حل۔ مسئلہ کب حل ہوگا کہ اس امر کو جانے کہ جو قرآن کریم نے سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، وَوَسْوَسَ إِلَيْهِمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے اندر وسوسے کو ڈالا، اور قرآن نے کئی طریقے سے اسے بیان کیا ہے۔ ہمزات الشیطان کہا ہے، وعدہ کے طور پہ یعدکم الشیطان بیان کیا ہے، تمنا کے عنوان سے بیان کیا ہے، امر اور حکم دینے کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات متعدد ہیں، لہذا وسوسے کی آواز کو سمجھنا ہنر ہے۔ اگر وسوسے کی آواز کو نہ سمجھیں تو خناس، گزشتہ درس میں گزر چکا ہے، اس کا تعارف کون ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، ارادہ اس کا کیا ہے۔ خناس کیا فقط اس کے اوپر بنتا ہے کہ وسوسہ ڈال دے، یا ایک اور عمل بھی انجام دیتا ہے؟ ایک اور عمل انجام دیتا ہے یا نہیں؟ وہ کیا تھا عمل؟ وہ ذہن نشین عمل ضرور ہونا چاہیے، وَإِلَّا خناس نہیں بنتا۔ پہلا خناس دو عمل انجام دیتا ہے، پہلا عمل کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، صحیح۔ دوسرا عمل کیا انجام دیتا ہے؟ استغفار سے روکتا ہے۔ استغفار کبھی مایوسی کے باب سے ہے، استغفار کبھی خوش فہمی کے باب سے ہے، کسی کی امیدیں بڑی بھڑکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کسی کا خوف بہت زیادہ بھڑکا دیتا ہے اللہ کے بارے میں، استغفار سے روکتا ہے۔ اس لیے جب انسان گناہ کرے اور گناہ کے بعد استغفار سے اس کی بے رغبتی اندر احساس ہو رہی ہو، جان لے کہ خناس پورا ہی چھا گیا ہے۔ یہ خناس ہے کہ جو انسان کے وجود میں، اس لیے خناس اسے کہتے اس لیے کہ جب ذکر ہوگا سکڑ جائے گا، جب ذکر ہوگا سکڑ جائے گا۔ خناس کا لغوی مطلب یہ ہے۔ اس لیے روایات میں جادو اور جنات اور ان سے مربوط دیگر امور کے لیے بھی آیا کہ اذان اونچی آواز میں گھر دیں، شرمائے نہ اپنے گھروں میں اذان دیتے ہوئے، کسی بھی جگہ پر ہوں، کوئی یورپین ممالک میں ہے، کافر ملک میں ہے، اپنے وطن میں ہے، کسی بھی جگہ اونچی آواز دیں، اونچی آواز میں اذان دیں، اونچی آواز میں قرآن پڑھیں، اذکار اونچی آواز میں بیان کریں، کیونکہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، آپ کسی بھی حالت میں، حالت پاکی میں، حالت نجاست میں ہیں، آپ حمام میں ہیں، واش روم میں ہیں، گھر میں ہیں، دسترخوان پہ ہیں، کسی بھی جگہ پہ بسم اللہ پڑھیں یا اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ سکڑ جاتا ہے۔ منہ نہیں بند رہتا، جس کا منہ بسوڑ لیتے ہیں، تنگ ہو جاتا ہے انسانی وجود۔ یہ عملی ایک چیز ہے، حتیٰ روایات میں وارد ہوا، انشاءاللہ آئندہ کے دروس پہ پڑھیں گے۔ انسان لباس اتارے اور لٹکائے یا لٹکا ہوا لباس ہو اور بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے، وہ شیاطین پہن لیتے ہیں۔ بعض نے آ کے تعویل کی کہ جراثیم لگ جاتے ہیں، جراثیم لگنا ضروری نہیں ہے،
شیطان کی اگر آپ اس کے نام کے ساتھ اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہم نے گزشتہ آیات اور روایات کے تناظر میں پڑھ چکے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی جنات آپ کے آس پاس اسی طور پہ موجود ہیں۔ وسوسہ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ ڈالنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جنات کے لیے انسانی شکل میں بھی ڈال سکتے ہیں، دور سے آواز بھی آ سکتی ہے، آپ کو اپنے وجود کے اندر گونجتی آواز بھی آ سکتی ہے، کسی بھی آواز میں وہ القاء وسوسے کو کر دیتے ہیں۔ اب جب وسوسہ القاء کیا جاتا ہے تو وہ کیا انسان کو نہیں پہچانتے کہ اس کے اندر کون سا وسوسہ ڈالنا ہے؟ آپ کہیں گے کیسے وہ میرے باطن کو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جن ہے تو جسم ہی نا بلاخیر، تو میرے باطن کو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ در حقیقت اس کا بھی اپنا ایک سلسلہ ہے، ان کے بھی اپنے امیر اور سید بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایات میں ابلیس کے لیے شیاطین کیا کہتے ہیں کلمہ؟ سیدی و مولائی۔ قرآن نے اس سے بڑھ کر بات کی، وہ کیا بات کی؟ وَأَوْحَى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، وہ وحی کرتے ہیں إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وحی سے کام لیتے ہیں۔ یہ ابلیس اور اس کا پورا ایک نظام چھایا ہوا ہے، وہ بتاتا ہے انہیں کہ اس کے اندر کا بندہ کون ہے۔ وَإِلَّا خناس کو تو نہیں پتہ لگے گا یہ اندر سے بندہ کیسا سوچتا ہے، کیونکہ جیسا سوچتا ہے ویسے ہی وسوسہ ڈال لینا۔ وَإِلَّا تو وسوسہ نہیں آئے گا انسان کو، کسی کے کیا مسائل گھریلو چل رہے ہیں، اس کے اندر کے مسائل کیا ہیں، کن مصیبتوں اور مشکلات میں ہے، کن نعمتوں میں ہے، یہ خناس کو نہیں فوراً معلوم ہوتا۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہی کرتا ہے ابلیس، یا اس کی ذریت ہے، نسل ہے، یا انہوں نے جو اپنی ولایت آباد کی ہوئی اور شیاطین اس کے بن چکے ہیں، یعنی اس کی ولایت میں آ کے شیاطین الجن والانس، قرآن کی واضح آیت ہے کہ ہر نبی کا دشمن جن و انس کے شیاطین ہیں۔ لہذا شیاطین ہمارے سینگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانے جاتے، لمبے دانتوں سے نہیں پہچانے جاتے، کوئی خون ان کے دانتوں کے اوپر نہیں لگا ہوتا، الٹے پاؤں ان جنوں کے نہیں ہوتے، ان کے بہت سارے ناخن لمبے لمبے نہیں نکلے ہوئے ہوتے، اس طرح کی ساری تخیلاتی باتیں ہیں۔ جن ہوتا ہے وہ بڑا مہذب بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا، ممکن ہے کہ صدا آپ کو دور سے ایک سنائی دے رہی ہے، ممکن ہے اچانک آپ کہیں گے یار پورے اخبار میں میری نگاہ اسی پہ ٹکنی تھی، یہ اخبار کے اندر سے یوں ابھار کے میرے سامنے نگاہوں میں کون لے کے آیا؟ آخر میں افراد کو دیکھتا ہوں اسی بندے پہ میری نگاہ جانی تھی۔ ہے آپ کے آس پاس افراد کہ اگر اس کا اہتمام نہیں کیا گرفتار ہے انسان۔ اسی لیے علماء نے ذکر کیا ہے وسوسے کی تعریف میں کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ امر جس میں ذکر الہی موجود نہیں، یعنی آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، وہ وسوسہ ہے، وہ وسوسہ ہے۔ اب آئیں اسی اعتبار سے آپ کے پاس اقسام آ جاتی ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ مالی مشکل میں گرفتار ہے، اب اس کو ایک موقع ملتا ہے، کسی جگہ جاب لگ گئی، جاب لگی ہے تو اس سے کوئی حرام کام بھی وہ اختیار کروانا چاہ رہے ہیں یا غیر قانونی کام، ادھر آپ کے اندر اب وسوسے آئیں گے، یار اگر بات نہ مانی تو پھر تو میں ویسا ہی فقیر، پھر تو میں ویسا ہی اس طرح سے ہو جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا۔ قرآن کریم نے اس پہلو کو خصوصی طور پر ذکر کی ہے۔ انسان اس دنیا میں زیادہ تر بلیک میل ہوتا ہے اپنے مالی امور کے اعتبار سے، اپنے دنیاوی لذات کے اعتبار سے ہی۔ لہٰذا ایک شہوت کا کچھ تذکرہ بھی گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ہوا۔ لہٰذا کیا انسان کو ڈر لاحق ہو جاتا ہے؟ میں فقیر ہو جاؤں گا اگر یہ کام نہ کیا، میں نے ادھر ہاتھ نہ پھیلایا فقیر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے عزت چلی جاتی ہے تو ادھر چلی جائے، کہیں اور بنا لیں گے۔ آج کل تو یہ کچھ آپ کو 1-2% مثالیں مل ہی جاتی ہیں حوض علمیہ میں، ادھر غیر سید تھے پاکستان پہنچ کے سید ہو گئے، بعض تو بڑے جرت مند ہوتے ہیں وہ ادھر ہی رہتے رہتے سید ہو گئے۔ تو یہ چیزیں چلتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بعد میں عزت بنا لیں گے۔ بس آپ نے دیکھا کہ اگر کسی کے مالی مسائل ہیں تو فقر کے دلاسے کون دے گا، فقر سے خوف کون دلائے گا؟ یہ ہے وسوسہ، خناس ہے، جان لیں کہ یہ خناس ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور صورت آ جائے، آپ کے ساتھ کسی جگہ پہ برا سلوک ہو گیا اور آپ نے اس برے سلوک کی وجہ سے اس جگہ کو ترک کر دیا۔ ممکن ہے آپ نے اپنے دوستوں کی محفل ہو، دوستوں میں ایسا ہوتا ہے، خاندان میں آپ کا میل ملاپ کسی قریبیوں سے تھا، کسی مدرسے میں تھے، امام بارگاہ میں تھے، انجمن میں تھے،
مختلف جگہوں پہ خدمت کا موقع یا ایک برادری کا موقع ملتا ہے، آپ نے فوراً ایکشن لیا. یہ ایکشن کیوں لیا؟ آپ نے کہا میں ابھی اسے بتا دوں گا کہ میں کیا چیز ہوں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اکڑ والے سارے کے ساتھ تکبر والے وسوسے آئیں گے. اس لیے سب انسانوں میں وسوسے کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہے. یہ اندر متکبر بن جائے گا، ٹھیک ہے یار کیا مسئلہ ہے، میں نہیں ملتا اس سے، پتہ لگ جائے گا کہ میں بھی کیا ہوں اور وہ کیا ہے، میں تو یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا فلاں کر لوں گا. پھر آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ جس سے آپ کا ٹکراؤ ہوا ہے اس کے سارے زندگی کے جو آپ کے ساتھ اس کی وابستہ تھی ساری منفی چیزیں زندہ ہو گئیں. آپ بھی حیران ہوں گے کہ اتنا ذہین تو میں بھی نہیں تھا کہ اتنے دقیق غور و فکر کر کے بھی یہ واقعات لے آتا. یہ کون واقعات لے کے آ رہا ہے؟ یہ واقعات تو کوئی اور نہیں لے کے آ رہا، کسی کو وحی کی جا رہی ہے. اس وحی کی وجہ سے وہ بڑے دقیق انداز میں وہ تصورات انسان کے وجود میں پیدا ہو رہے ہیں، جس سے اکڑ آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، ٹکراؤ اس کے وجود میں پیدا ہونا شروع ہو جائے. اسی طرح ایک اور نوعیت وسوسے کی، بعض اوقات انسان بعض جگہوں پہ مار کھاتا ہے تو اندر سے شکستہ ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. کہتے ہیں سارے علماء ہوتے ہی ایسے ہیں، سارے مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، اور یہ طلاب تو میں نے دیکھ لیا جی ہوتے ہی اس طرح کے ہیں طلاب سارے کے سارے. یہ عموماً بعض افراد کا ہوتا ہے. یا بعض اوقات اپنے گھرانے میں دیکھ لیتا ہے، اپنے بھائی کو کہتا ہے. بھائیوں میں اس طرح کے امور بڑے جنم لے جاتے ہیں، کیونکہ قربت کا احساس زیادہ ہوتا ہے تو دل بھی سخت ٹوٹتا ہے. تو جب دل ٹوٹتا ہے تو بھائیوں میں دراڑ زیادہ آتی ہے. مستقبل بتا دیتا ہے کہ اگر تم نرم ہوتے تو تم ایک اور منظر دیکھتے، کیونکہ تمہارے یا میرے سخت ہونے سے میرا بھائی تو نہیں سیدھا ہو جائے گا، میرے نرم ہونے سے ضرور ہو جائے گا. کیونکہ ٹھیک ہے میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن کم سے کم ایک تعلق تو میں اس سے جوڑ ہی رکھوں. کوئی حرام میں قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا تو نہ، وہ گناہ کبیرہ ہے قطع رحمی. یا اسی طریقے سے اجتماعی دنیا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام سے افضل ترین ہستیوں کے ساتھ تو نہیں آباد ہو سکتی. اگر ان کے ساتھ آباد ہوئی اور ان کے ساتھیوں کے درمیان گالم گلوچ تک کی نوبت آ پہنچی، تلواروں کے چلانے کی نوبت آ پہنچی اور قتل ہو کے گرے پڑے رہے، تو یہاں پہ کیوں نہیں یہ کام ہو سکے؟ یہ تو بے درجہ اولا کام ہوں گے. بعض کو ممکن ہے بڑی عزت دے دی جائے اور اس کا مقام کم تھا. ممکن ہے کہ بعض بہت زحمت اور مشقت اٹھانے والے ہوں، جیسے ہمارے یاسر ابتدائے اسلام میں مکہ کی زندگی میں مسلمان ہوئے، اپنے والدین کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور انتہائی فقیرانہ زندگی بسر کی. مکہ میں بھی سختیاں اٹھائیں. مدینہ کے 8 سال تو ہیں ہی جنگی سال، بلکہ 9 سال. مدینہ کے کل سال ہیں 10 سال. 10 سالوں میں 9.5 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں ہیں، اور عمار جنگوں کے بندے تھے، جنگوں میں تھے. اس کے بعد بھی خلفاء سے پھر بعض خلفاء سے سخت مار کھائی. خلیفہ سوم کے ساتھ ان کا شدید جھگڑا تھا. امیر المومنین علیہ السلام اتنی سختیاں کہ شہید ہو گئے. بعض عمار کی طرح مظلوم ہی رہ جاتے ہیں، سب سے بڑی قربانی دینے والے. اور بعض ہیں ابن ابی ابی کی طرح، ابن ابی مسلول جسے کہا جاتا ہے، منافقین کا سردار تھا. اسے اتنی عزت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازرائے مجبوری اس کی نماز جنازہ پڑھانے پڑی اور قبر پہ دعا بھی کرنے پڑی، جبکہ منافقین کا سردار تھا. مسلمانوں میں یہ بات عام تھی کہ منافقین کا سردار ہے. لہذا اجتماعی دنیا میں یہ مسائل پیش آتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کل کو ہمارے لیے کون سی مشکل ہے. اس لیے سورۃ توبہ میں بڑی خوبصورت آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ بر وقت آیات انسان کو ذہن میں آ جائیں، یعنی وسوسے والے خناس سے رابطہ ہمارا قلیل ہو جائے اور اپنے نفس سے قلیل ہو جائے، تو یہ الہی چیزیں انسان میں ابھر آتی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، قل کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہمیں کوئی ذرہ بھی ٹچ نہیں کر سکتا. لن یصیبنا، کوئی مصیبت ہم پہ نہیں آ سکتی. الا ما کتب اللہ لنا، مگر یہ کہ اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ دی ہے. کوئی مصیبت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیر آ جائے. حتیٰ کہ شہادت امام حسین علیہ السلام اذن الہی و مشیت الہی کے تحت تھی.
امر الہی کے تحت نہیں تھی۔ اس مجموعہ روایات کو بھی ہم سابقاً ارادہ اور مشیت کی بحث میں احادیث کی حد تک پڑھ چکے ہیں۔ لہذا کوئی امر اور کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہ لکھی ہو۔ لن یصیبنا، کوئی مصیبت ہمارے اوپر نہیں آ سکتی، الا ما کتب لنا، مگر یہ کہ اللہ نے لکھ دی۔ ادھر علماء فرماتے ہیں کہ لنا کی لام پر دقت کریں، آپ تو لام حضرات ہیں، لام پہ لنا، یہ لام لام منفعت ہے، یعنی ترجمہ یہ ہو گیا مگر یہ کہ اللہ نے ہماری منفعت میں اور فائدے میں لکھ دی تھی۔ مصیبت اللہ کی طرف سے ضرر اور نقصان کے لیے نہیں آتی، فائدے کے لیے آتی ہے، کیونکہ انسان ہوتا ہی وہ ہے نا کہ جس کے ملکات جاگ جائیں، جس کے انسانی بیج تناور درخت بن جائے، وہ انسان ہوتا ہے۔ تو تناور بیج کو طوفان چاہیے، آندھی چاہیے، کئی مقابلے اسے کرنے پڑتے ہیں، جراثیم اس کے اوپر حملے کر دیتے ہیں، زمین کے اندھیاریوں کو اسے کاٹنا پڑتا ہے، وہ تب جا کے بیج اپنے اندر کا ایک پودا باہر لاتا ہے۔ انسان کے وجود میں فطرت کے اندر ہمارے انسان اللہ نے لکھ دیا ہے، بھر دیا ہے۔ وہ تناور درخت نہیں بنے گا جب تک اسے تپش نہیں پہنچے گی، مصیبت اور نعمت ہر دو کی آزمائش نہیں پہنچے گی۔ ما کتب لنا ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا اور آقا ہے، ہم اللہ کی تدبیر سے باہر نہیں ہیں۔ اگر تن و تنہا صحرا کی تپش میں پھنس جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تنہا نہیں ہے۔ اگر پانی کی بھنور کے اندر پھنس کے غرق ہونے لگے، تنہا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پوری دنیا ہمیں چھوڑ کے چلی جائے، ترک کر کے چلی جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا ہوا مولانا وعلیہ یتوکل المؤمنون، اگر مومن ہے تو فقط اس پہ توکل کرے گا۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب وسوسے سے انسان کس طریقے سے جھگڑے، خناس ارد گرد موجود ہیں، کبھی نفس خناس بن جاتا ہے انسان کا، کبھی خناس انسان کے لیے جن بن جاتے ہیں اور کبھی انس ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے انسان خناس ہیں، تو آس پاس کے انسان ہیں کون ہمارے؟ یا ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اساتذہ، ہمارے شاگرد، ہمارے دوست احباب، آل اولاد، ہمسایہ، یہی انسان کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں انس و جن میں خناس بنتا ہے، تو اسی قبیل میں سے کوئی اٹھ کے آئے گا، کوئی اور سے تو باہر نہیں آئے گا۔ ابو لہب آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، یعقوب علیہ السلام کے 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، برادری کا ان کا نسبی تعلق بھی تھا، ایمانی تعلق بھی تھا، سارے دشمن ہوئے۔ خناس تو ان کے اندر ابھرے، حسد کی بنیاد پہ یا کسی اور کی بنیاد پہ۔ بس یہاں پہ یہ نقطہ آپ نے دیکھا کہ انسان کے باطن کے اعتبار سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کی اس کے مطابق پیدا نہیں ہوتا کہ سارے مشترک ہیں، کسی کی کیا مشکل ہے اور جو جس نعمت میں ہے، ان دو کے اعتبار سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ وسوسہ انسان کو اچھا لگے گا ہمیشہ، وہ اسے عاقلانہ دکھائی دے گا، محسوس ہوگا کہ پرزینت، کیونکہ زینت ہے۔ وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ شَهَوَاتِ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اسے پرزینت لگے گا، اس میں زینت ہے، انتقام کی صورت بھی اچھی لگے گی اور شہوت کی صورت بھی اچھی لگے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدصورتی کی صورت میں وسوسہ آپ کے پاس آئے۔ ہاں جب انجام دے بیٹھے گا، جیسے قرآن نے کہا کہ قَالَ لِلْإِنسَانِ اُكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ، جب وہ انسان کفر کر بیٹھا تو یہ ابلیس خبیث نے کیا کہا؟ انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، کیا تو پلید گناہ کر بیٹھا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ وہ نا امید کرے گا اسے، اس لیے زینت کفر تک بھی اس کی پہنچ جائے گی، وسوسے کی شرک تک بھی پہنچ جائے گی، انتقام تک بھی پہنچ جائے گی۔ اساتذہ عرفان ذکر کرتے ہیں جنگ عظیم کس نے برپا کی؟ نفس انسانی نے برپا کی، کسی ملک نے نہیں برپا کی۔ اول دوم یہ ایران عراق جنگ کس نے برپا کی؟ نفس انسانی نے برپا کی، کسی اور نے برپا نہیں کی۔ اس لیے اس وقت سب سے خطرناک ترین اگر کوئی امر انسان کی زندگی میں ہے، وہ انسان کا نفس ہے۔ اعد العدو التی بین جنبیک،
سب سے خطرناک ترین دشمن یہی. لیکن کب ہے وہ دشمن؟ جب وہ امارۃ بالسوء بن جائے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اگر نفس امارہ بن جائے نا، ابھارنے والا بنے. امارہ کہتے ہیں ابھارنے کو. جیسے نفس کی جو 3-4 حالتیں بیان کی گئی ہیں، ان 3-4 حالتوں میں نفس ایک ہی ہے. وہ حقیقت انسانی ایک ہی ہے، وہ انسان نہیں تبدیل ہوتا. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ندامت اس کی پر غالب آ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، جسے خناس روکنا چاہتا ہے کہ یہ نفس نہ بنے. یہ امارہ سے بہتر ہے. ایک دفعہ نفس پھر فقط ابھارتا ہے، یہ کر بیٹھو، یہ کر لو. ایک دفعہ مہلت ملی ہے، یہ سارے تمہیں ویسے استعمال کرتے رہیں گے، تم نے بننا تو کچھ نہیں ہے، تم نے کون سا انقلاب لے آنا ہے، تم نے فلاں کیا کر لینا ہے. ابھارے گا کہ یہ کرو یہ کرو، بار بار ابھارے گا. اگر نفس ابھار رہا ہو اس سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں، سوائے کیا؟ رب کی طرف پناہ لیں. اہل بیت علیہ السلام نے طریقے بتائے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے: قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. بدن نے نہیں پناہ لینی، نفس نے پناہ لینی ہے. نفس بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتا، اللہ بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتا. لہٰذا نفس کو جو دکھائی آنکھوں سے نہیں دے رہا، اس ذات کے حوالے کر دے، کیونکہ اللہ میں تو اس سے نہیں لڑ سکتا. تو رب ہے میرا، تو ہی مجھے بچا، تو ہی میری لیے کوئی راہ نکال، میں تیری راہ میں ڈٹا رہوں گا. یہ باتیں اپنے آپ سے کرے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت واضح بتاتی ہے یوسف علیہ السلام کی زبان سے. ہم تو ان کی خاک پا بھی نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام کی زبان سے قرآن نے بتایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. رب رحم کرے تو بچ جائے گا، پھر تو نہیں، ورنہ تو نہیں بچتا. رب نے رحم کیا، بچ جائے گا. رب کی رحمت کو لینے کے لیے ہم اقدام کریں. وَإِلَّا جب یہ نفس ابھار رہا ہے تو اس کی گرفت سے کوئی بچ جائے. نبی پناہ مانگتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا. تو ہم اس میں کیا چیز ہے؟ آئیں تیزی سے چند احادیث کو ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ان احادیث سے آپ کے لیے یہ معانی مزید واضح ہوں گے. ایک بڑا خوبصورت بیان ہے، عرفانی تفسیر لکھی گئی ہے عرائس الآن فی جمال القرآن. اس میں مراتب وسوسے کے ذکر کیے گئے ہیں. وہ کسی اور مورد میں ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ تسلسل ہمارا ٹوٹ جائے گا. میں تیزی سے صرف اب آپ کی خدمت میں آیات روایات پڑھتا ہوں تاکہ اس سلسلے کو ہم سمجھ سکیں. سورہ نساء آیت نمبر 119 میں ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ. تاکید کے ساتھ شیطان کہتا ہے کہ میں گمراہ بھی کروں گا، امیدیں بھی دلاؤں گا اور تمہارے تمنائیں بھڑکاؤں گا. من حمزات الشیطان وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. قرآن کی آیت ہے کہ تم پناہ مانگو شیاطین کی. شیاطین یہ جنوں انس میں، انسانوں اور جنوں دونوں میں ہوتے ہیں. وہ کانوں میں پھونکتے ہیں. مثلا ہر ایک کی آزمائش، ہماری آزمائش کیا ہوتی ہے؟ ممبر پہ چلے گئے تو توقع ہوتی ہے کہ واہ واہ ہو جائے، بانی حضرات کچھ پیسہ دے دے. وہ پیسہ دے رہا ہے تو ایک عجیب مخمصے میں پھنس جاتا ہے. اسے اخلاق سے کریں تاکہ وہ دے دے، اور ادھر کہتے ہیں کہ یار تھوڑی سی اکڑ بھی دکھا دیں، میں تو دین کے لیے خالص آیا تھا. اپنے اندر نظریے کو اختیار کر کے ڈٹ جائے، پھر کر دے جو کرنا ہے اس نظریے کے مطابق. وہ نظریہ حقیقی کے مطابق ڈٹ جائے، کر دے. آپ اگر تاریخ کامیاب انسانوں کی پڑھیں، یہ بندہ کامیاب ہے. جو شک میں پڑ گیا ناکام ہو گیا. جو شک سے نکل آیا ایک طرف ہے فقط دنیا کی طرف، وہ بھی دنیا لے گیا، وہ دنیا لے جائے گا. جو شک میں نہ دین کا نہ دنیا کا، لوگوں کے سامنے عابد زاہد عالم فاضل ہے، اندر ایک خلش باقی ہے، یار نہیں کر سکا وہ، میں اندر کے اندر سے نہیں ٹکرائے. لہٰذا ادھر وہ لے جائے. ٹھیک ہے، بانی نظر ہو گیا ناراض، 4 بندے ہی بیٹھے ہوئے تھے. قرآن کی آیت آپ کو اپنی زندگی میں عملی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. لا يحتسب سے وہ اللہ کی ذات رزق دے گی. ٹائم کم ہے، برادر عزیز موجود ہیں، میں بقیہ آیات آپ کی خدمت میں اگلے درس میں پڑھوں گا. روایت کو آپ دیکھیں. وَلِلْقُلُوبِ خَوَاطِرُ لِلْهَوَىٰ. ہوائے نفس کے لیے دلوں کے اندر خیالات برپا ہوتے ہیں. وَالْعُقُولُ تَزْجُرُ وَتَنْهَىٰ. عقل کو پہچاننا ہے تو عقل ہمیشہ آ کے کہے گی یہ نہ کرو اور یہ کرو. عقل آ کے یہی کہے گی ہمیشہ.
قلوب کیا کہیں گے اندر سے، یہ خواہشات اور ہوا کیا کہے گی، خواطر کیا کہیں گے، انجام دے بیٹھو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہمارے پاس ہے کہ احادیث میں سے بھی ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہلک تو، یہ قسم ابھی آپ کے سامنے وسوسے کی نہیں بیان کی گئی، آگے تو بعض کو وسوسہ ہوتا ہے میری کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے، میں ہوئی جہنم میں۔ بعض دینی عنوان سے اچھے طور پہ چل رہے ہوتے ہیں، سمت ان کی صحیح ہوتی ہے، خلیش ہوتی ہے کہ حق عبادت انجام نہیں پائے، وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں ہوئی ناکام، اس دنیا کا سب سے بندہ، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ روایات میں باقاعدہ واقعات ہیں۔ بہرحال یہ آیا، اس کہا کہ میں ہلاک ہو گیا رسول اللہ، میں تو کافر منافق جہنمی ہوں۔ رسول نے فرمایا اتاک الخبیث، یہ خناس خبیث، شیطان خبیث تیرے پاس آیا ہے، لک من خلقک، تیرے لیے وہی ہے کہ جس نے تجھ کو خلق کیا، اس کی پناہ لے لے۔ فقلت اللہ، یعنی اللہ کی پناہ لوں، کہا کہ اللہ کہ وہ ہے جس نے تجھے خلق کیا، والذی بعثک بالحق، قسم بخدا جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، لکان کذا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک واللہ محض ایمان، اصل ایمان یہی ہے کہ اللہ کے پاس آ جاؤ، پکڑ لو توحید کو، ربط قائم کر لو توحید سے، یاد اپنے اندر توحید کی بار بار برپا کرو۔ جو حدیث سنانا مقصود تھی وہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ 108 میں ہے۔ اس میں حمران نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، شرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم کل پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام ثلاثۃ لم ینج منہا نبی فمن دونہ، تین چیزیں ہیں کہ نبی بھی اس سے نہیں چھٹا ہوا، اور نبی کے بعد تو جو ہے وہ ہے ہی اس میں گرفتار۔ التفکر فی الوسوسہ فی الخلق، مخلوق میں وسوسے کے اوپر تفکر کرنا، وسوسے کا پیدا ہونا اور تفکر کرنا۔ نمبر 2 تیارہ، یعنی فال لے لینا، یار اس نے یہ کہا تو اس کی مراد یہی ہوگی۔ اگر مثلا بانی بڑے اچھے طریقے سے خوشگوار طریقے سے مل گیا تو موٹی ہی شاید رقم دے گا، فال لے لینا، بد فال لینا یا اچھا فال لینا۔ والحسد، کسی کے کمال کو دیکھ کے دل کا نہ کڑنا، اس کے پر گزشتہ ہے تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ اس سے پاک وہی ہو سکتا ہے من زکاہا، جس نے تزکیہ نفس کیا۔ عالم فاضل تفسیر حدیث عرفان یہ پڑھنے سے نہیں پاک ہو سکتا، لیال القدر گزار دے، شب عاشور گزار دے، پاک نہیں ہو سکتا۔ لڑائی کرے حسد مٹائے گا، مٹانے کے علاج کرے گا تب بھی پاک ہوگا، اور اللہ گرفتار ہے۔ الا ان المؤمن لا يستعمل حسدہ، مومن حسد کو استعمال نہیں کرتا، اس کا شکار نہیں ہوتا۔ پہلی دو کا شکار مومن ہو جاتا ہے، مومن اصلاً حسد کو استعمال نہیں کرتا۔ ادھر امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے چاہل حدیث میں حسد کی بڑی خوبصورت شرح کی، اس میں اس حدیث کو لے کے آئے ہیں اور اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ نبی بھی نہیں وسوسے کے تفکر کے اوپر پاک۔ انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے مراد پھر خاص معنی لینا پڑے گا جو عصمت کے منافی نہ ہو۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔